بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمۃ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم صدقت یا رب العالمین وصدقت یا رحمۃ للعالمین الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا شفیع المذنبین تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد زندہ باد لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حاضرین، ناظرین، سامعین، آپ کے سامنے قرآن کریم میں سے ایک آیا کریمہ پارہ نمبر 1 سورہ بقرہ مدنی، سورت کا نمبر 2، پارے کا رکوع نمبر 15، سورت کا رکوع نمبر 15، آیت نمبر 129۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم مبارک، آپ کی بعثت، آپ کا تزکیہ اور آپ کا لوگوں کو ہدایت دینا اور اپنی غلبے اور حکمت کا تذکرہ فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ربنا وابعث، اے ہمارے رب بھیج دے فیہم ان میں رسولاً، جو بڑی عزت عظمت والے رسول ہیں، منہم، جو انہی میں سے ہیں، یتلو علیہم آیاتک، جو تیری آیتیں ان پر تلاوت فرمائیں، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، اور ان کو کتاب اور حکمت سکھائیں، کتاب و حکمت کی تعلیم فرمائیں، وَيُزَکِّیہم، اور انہیں پاک کریں، اِنَّکَ أَنْتَ الْعَزِیزُ الْحَکِیم، بے شک تو غلبے حکمت والا ہے، تو بڑی قوت اور اسرار و رموز والا ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کو تعلیم دینے والا فرمایا ہے کہ محبوب تعلیم دیتے ہیں، جبکہ کراچی کے جامعہ الرشید کے بہت بڑے عالم مدرس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اقدس میں بے ادبی اور گستاخی اور حضور علیہ السلام کی شان میں بہت بڑا جرم کا ارتکاب کیا ہے۔ طارق مسعود نامی شخص نے یہ کہا ہے کہ معاذ اللہ، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنا لکھنا نہ جانتے تھے۔ یہ دیکھیں، یہ کہنا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنا لکھنا نہ جانتے تھے، اور دوسری جانب یہ آپ کلپ بھی سنیں گے، کوئی سائنٹسٹ ہوگا، کوئی بہت بڑے بڑے اسکالر ہیں، ہمارے نبی کے بارے میں پوری امت کا اجماع ہے، بھائی نہ لکھنا جانتے تھے اور نہ پڑھنا جانتے۔ یوٹیوب پر سرچ کریں تو جاپان کے لوگوں کو اور دوسروں کہا جا سکتا ہے کہ یہ بڑے بڑے عالم ہیں، ایک طرف یورپ کے لوگوں کی علم کی تعریف کر رہے ہیں اور دوسری طرف کہہ رہے ہیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے، اور بار بار یہ اپنے مختلف کلپوں میں یہ کہہ رہا ہے چونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنا لکھنا نہ جانتے تھے، آپ پڑھے لکھے نہیں تھے، اس طرح کے الفاظ وہ بیان کر رہا ہے۔ تو قرآن پاک کی آیت کو ہم لیتے ہیں اور اس گستاخی کے جملے کو لیتے ہیں، اور بار بار جو دہرا رہا ہے
یہ ہمارے حضور علیہ السلام کی کتنی بڑی بے ادبی اس نے کر دی ہے۔ آج اگر کسی کو کہا جائے وہ کسی قبیلے کا سردار ہو، اس کو کہا جائے کہ یہ تو پڑھا لکھا ہی نہیں ہے، تو دوسرے جو پڑھے لکھے ہیں وہ تو اس سے بات کرنے کو بھی تیار نہیں، کہ تمہارا تو سردار ہی پڑھا نہیں ہے، نہ اس کو لکھنا آتا ہے، نہ اس کو پڑھنا آتا ہے، اس کو کچھ بھی نہیں آتا۔ تو دوسرے قبیلے کے لوگ اس کو ایک جاہل کہیں گے، اس کو ایک تان کریں گے، اس میں عیب لگائیں گے، یہ بندہ پڑھا لکھا نہیں ہے۔ تو جو عام گاؤں کا، پنڈ کا، محلے کا چودھری ہے، اس کو پڑھنا لکھنا نہیں آتا تو یہ اس میں عیب ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کی شان رحمت للعالمین ہے، جو خاتم النبیین ہیں، جو شب اسرا کے دولے ہیں، جو شمس الضحیٰ ہیں، بدر الدجا ہیں، صدر العلا ہیں، نور الہدا ہیں، کہف الورا ہیں، مصباح الظلم ہیں، اور جو ابو بکر صدیق کے آقا ہیں، جو حضرت عمر فاروق کے مولا ہیں، حضرت عثمان غنی کے پیشوا ہیں، حضرت مولا علی حضرت عثمان غنی کے پیشوا ہیں، حسنین کریمین کے نانا جان ہیں، سارے صحابہ کے تاجدار ہیں، اور ساری صحابیات کے رہنما ہیں۔ حضور علیہ السلام ساری امت کے غمخوار ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، جو نبیوں کے سردار ہیں، جو رسولوں کے امام ہیں، ساری کائنات کے مالک و مختار ہیں، جن کی یہ اتنی بڑی شان ہے، اس کے متعلق یہ گستاخی کرتا ہوا کہتا ہے کہ ان کو پڑھنا لکھنا نہیں جانتا تھا۔ تو اللہ نے کیا یہ بے پڑھے جو جس طرح کہہ رہے کہ ان پڑھ یا پڑھنا نہیں جانتے تھے، لکھنا نہیں جانتے تھے، ایسے کو اب ساری کائنات کا سردار بنایا ہے؟ تو یہ بالکل اس کی خرافات ہیں، جھوٹ ہیں۔ قرآن پاک تو کہہ رہے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، حضور علیہ السلام کتاب بھی سکھاتے ہیں اور حکمت بھی سکھاتے ہیں۔ اب حضور کی شان حکمت سکھانا بھی ہے، اور جسے حکمت ملے اس کی شان کیا ہے؟ قرآن پاک کی آیت سنیے، مَن یُؤْتَ الْحِکْمَةَ فَقَدْ أُوتِیَ خَیْرًا کَثِیرًا، جسے حکمت دی جائے وہ خیر کثیر اس کو ملتی ہے۔ تو یہ کہنا کہ ہمارے حضور معاذ اللہ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، تو گویا کہ اس نے قرآن پاک کی آیت کا صریح انکار کر دیا، واضح انکار کر دیا کہ حضور کو پڑھنا نہیں آتا تھا، لکھنا نہیں آتا تھا، معاذ اللہ نقل کفر نہ باشد۔ یہ اس کا جو گستاخانہ کلپ ہے وہ اس کو سن لیں، آج بھی موجود ہے۔ اس نے حضور علیہ السلام کی شان میں بڑی خرافات کہی ہیں، بڑی بے ادبیاں کی ہیں۔ اب ایک جانب قرآن کہتا ہے کہ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، آپ حکمت کے بھی استاد ہیں، آپ کتاب کے بھی استاد ہیں۔ اور قرآن پاک کتاب، اس کے بارے میں رب تعالیٰ آپ فرماتا ہے وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، ہر خشک اور تر چیز کا بیان ہم نے قرآن میں کر دیا ہے۔ اب ہر چیز کا علم حضور کو حاصل ہے، اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد کیا فرماتا ہے، سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنسَىٰ، محبوب ہم آپ کو ایسا پڑھائیں گے کہ آپ بھولیں گے ہی نہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے استاد اللہ ہے، اور حضور علیہ السلام کے استاد اللہ کی ذات ہے۔ تو اللہ نے سب کچھ کائنات میں ما کانا و ما یکون ہے وہ سکھا دیا۔ اب بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جو ما کانا یکون ہے یہ حضور کو سکھا دیا، تو پھر اللہ کا علم تو حضور کا علم برابر ہو گیا۔ ہم کب برابر کہتے ہیں؟ اللہ کا علم ازلی ہے، ابدی ہے، دائمی ہے، ذاتی ہے، الہ لا منتہا ہے، الہ لا نہایہ ہے۔ اللہ کے علم کی حد کوئی نہیں ہے، اور مخلوقات کا جو علم ہے وہ محدود ہے، وہ منتہی ہے، وہ ایک جگہ پر جا کے رکنے والا ہے۔ الہ لا نہایہ یہ مخلوق کا علم نہیں ہے۔ ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا علم وہ ذاتی نہیں مانتے، ہم اللہ کے برابر نہیں مانتے، حضور کا علم ہم عطائی مانتے ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو زمین و آسمانوں کا علم ہے، زمین و آسمانوں کی تحتیت اور فوقیت کا جو علم ہے، جو خزانے سب کا علم ہمارے حضور علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے۔ تو یہ حضور کا علم جو ہے یہ اللہ کے برابر نہیں ہے، اور یہ برابری کا تو تصور کرنا یہ بھی گستاخوں کی اپنی من گڑت اختراع ہے، کہ جو کہتے ہیں کہ جی جب ما کان یکون کا علم حضور کو آ گیا
تو پھر اللہ کے برابر بالکل کوئی نہیں ہے، کچھ بھی برابری نہیں ہے۔ حضور اللہ کے محبوب ہیں اور اللہ ساری کائنات کا خالق مالک ہے۔ اللہ کا جب علم ذاتی ہے تو پھر حضور علیہ السلام کو جتنا اللہ نے ساری مخلوقات کا علم دیا ہے تو یہ برابری نہیں ہے، بلکہ یہ حضور کی شان ہے۔ بے ادبی یہ ہے کہ حضور علیہ السلام کے متعلق کہنا کہ آپ کو پڑھنا لکھنا نہیں آتا تھا، یہ بالکل غلط ہے، یہ جہالت ہے۔ اور اس فکر کے جو لوگ اس کے ساتھ ہیں کہہ رہے ہیں کہ اس نے ٹھیک کیا، غلطی نہیں کی، گستاخی کی ہے، غلطی نہیں کی، زبان لڑکھڑانی کی، بار بار اس کی زبان لڑکھڑا رہی ہے، اور اس کے مختلف کلپ ایسے ہی ہیں، اپنے آپ کو تو پروفیسر کہہ رہا ہے اور دوسروں کو عالم کہہ رہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو معاذ اللہ کہہ رہا کہ آپ کو پڑھنا لکھنا نہیں آتا تھا۔ یہ بالکل جھوٹ ہے، اس کی گستاخی ہے، بے ادبی ہے۔ ایسے شخص کا بیان سننا عوام الناس کو حرام ہے، گناہ ہے، کہ جس کو پتہ ہی نہیں کہ یہ بیان کرے گا تو قرآن کی آیتوں کا ترجمہ غلط کرے گا، قرآن پاک کی آیتوں کے مفہوم بیان غلط کرے گا، اور حضور علیہ السلام کے متعلق لوگوں کو غلط فہمیوں میں ڈالے گا، اور اپنی علمیت چاڑنے کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو معاذ اللہ کہنا کہ آپ کو پڑھنا لکھنا نہیں آتا تھا، یہ بالکل غلط ہے۔ ہمارے اعلیٰ حضرت بریلی کے تاجدار امام احمد رضا بریلوی رحمہ اللہ آپ فرماتے ہیں، اور کوئی غیب تم سے کیا ہو نہاں، جب خدا ہی نہ چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی زمین کا غیب ہو، کوئی آسمان کا غیب ہو، وہ کیسے چھپ سکتا ہے جب سارے غیب بنانے والے نے، سارے علم بنانے والے نے، ساری کائنات بنانے والے رب نے آپ کو شب معراج اپنا دیدار عطا فرمایا ہے۔ جب اللہ نے اپنے آپ کو ہی نہیں چھپایا تو پھر کون سی چیز ہے جو آپ سے پوشیدہ رہ سکتی ہے؟ تو یہ ان کا عقیدہ طارق مسعود کا اور اس کے ہم نواؤں کا اور اس کی فکر کے اور اس سے نظریات والوں کا عقیدہ بالکل باطل اور فاسد عاطل ہے۔ سچا وہی نظریہ ہے جو حضور کی محبت والا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پر قائم رکھے، گستاخوں کے بیانات سے ہمیں نجات عطا فرمائے۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، لبیک 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 یا رسول اللہ۔